بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن ایگ انکیوبیٹر مینوفیکچرنگ کورس میں تمام طلباء کو دلی خوش آمدید۔ میں آپ کا انسٹرکٹر ہوں۔ میرا نام ہے انجینئر یاسر صدیقی، اور میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میں نے بیچلرز کی ڈگری مکینیکل انجینئرنگ میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے حاصل کی ہے، اور اس کے بعد میں نے ماسٹرز کی ڈگری نیوکلیئر پاور انجینئرنگ میں ایٹامک انرجی کمیشن آف پاکستان کے ذریعے حاصل کی، اور میں نے ایٹامک انرجی کمیشن میں تقریباً 8-9 سال مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رکھا ہے، جس میں بہت سے کلاسیفائڈ پروجیکٹس بھی شامل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اپنی ذاتی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میں نے ملازمت کو خیر بات کہا اور پرائیویٹ سیکٹر میں آ گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر میں آ کے میں کافی عرصہ مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ متعلق رہا، ٹیچنگ کرتا رہا۔ اس سلسلے میں کام سیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کا جو لاہور کیمپس ہے، اس میں میں نے تقریباً کوئی 7-8 سال انجینئرنگ کے مختلف مضامین پڑھائے۔ اس کے علاوہ بھی میں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب یا لیڈز یونیورسٹی اور اس طرح اور یونیورسٹیوں میں بھی مختلف کورسز پڑھاتا رہا۔ پچھلے کچھ عرصے سے اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے میں نے ٹیچنگ کا سلسلہ جو ہے وہ معطل کر رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی 2 سال پہلے تک تو میں باقاعدگی کے ساتھ یونیورسٹیز میں انڈر گریجویٹ لیول پہ انجینئرنگ کے سبجیکٹس کی ٹیچنگ کر رہا تھا۔ اچھا، تو یہ ساتھ ساتھ میں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ مجھے اب یہ کاروبار کرتے ہوئے کوئی 7-8 سال ہو چکے ہیں۔ اس کاروبار کا تعلق بنیادی طور پہ پولٹری سروسز سے ہے، اور پولٹری سروسز میں بھی میرا جو زیادہ فوکس ہے وہ اس وقت ہیچری ایکوپمنٹ کے اوپر ہے، یعنی کہ میں ایگ انکیوبیٹرز اور ان کی ایکسیسریز اور ان کے پارٹس اور ان سے جو متعلق چیزیں ہوتی ہیں ان میں ڈیل کرتا ہوں۔ اس میں میرا امپورٹ کا بزنس بھی ہے اور کچھ لوکل مینوفیکچرنگ کا بزنس بھی ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیچنگ کے ساتھ میرا ایک بڑا طویل تعلق رہا ہے، میں بڑے عرصے سے یونیورسٹی لیول کا ٹیچر رہا ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی ایک یعنی کہ اپنا جو ایک پیشن ہے، اپنا ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے، اسی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یا اسی کی ایک کنٹینیوٹی، ایک تسلسل کے لیے میں نے اس کورس کا بھی آغاز کیا اپنے اس پلیٹ فارم سے، جو بیٹر لائف پولٹری سروسز کی میں نے ایک کمپنی بنائی ہے تو، اور اس کا پیج ہے، تو اسی سے اس پروگرام کا بھی ہم نے آغاز کیا، اور اس سلسلے میں الحمدللہ ہم درجنوں کے حساب سے نوجوانوں کو ٹرین کر کے ایگ انکیوبیٹر کی مینوفیکچرنگ اور اس کو چلانے کی، یعنی کہ اس کے آپریشن کی تربیت دے چکے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی اس سلسلے میں جوائن کیا ہے، آپ لوگوں کو بھی خوش آمدید۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کورس آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو کیریئر میں ایک بڑی نئی جہت ملے گی، ایک ڈائریکشن ملے گی، جس سے کہ آپ لوگ ملازمتوں کے چکر سے نکل کے اپنے ذاتی کاروبار کے سلسلے میں آگے قدم بڑھا سکیں گے۔ دیکھیے، ہماری یونیورسٹیاں لاکھوں روپے فیس لے کر بھی طلباء کو جب ڈگری دیتی ہیں تو ان سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ ملازمت کے لیے لائن میں لگیں، جبکہ ہماری اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی ملازمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، یعنی کہ ہم گریجویٹس تو لاکھوں کی تعداد میں پیدا کر دیتے ہیں ہر سال، لیکن ہماری اکانومی میں اسی حساب سے، اسی تناسب سے ملازمتوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا۔ خود حکومت جو ہے وہ بھی زیادہ ملازمتیں فراہم کرنے سے قاصر ہے، اور یہی صورتحال نجی شعبے کی ہے۔ تو ان حالات میں ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنا کوئی ایسا سلسلہ بنائیں کہ جہاں سے وہ ایک باعزت روزگار کا بندوبست کر سکیں۔ تو پاکستان کی اکانومی چونکہ بنیادی طور پہ ایک زرعی اکانومی ہے، ایگریکلچرل اکانومی ہے، تو اس وجہ سے ایگریکلچرل کام یا اس سے متعلق الائڈ بزنسز جو ہیں ان کے اندر ہمیشہ کافی اسکوپ ہوتا ہے۔ تو یہ جس کام کے اندر ہم نے اپنا بزنس کا آغاز کیا اور اس کی آپ کو ہم تربیت دینا چاہ رہے ہیں، اس کو بھی بنیادی طور پر الائڈ ایگریکلچرل بزنس کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایگریکلچر کے ساتھ الائڈ ہے، کیونکہ جب ہم جانوروں کو پالتے ہیں یا پرندوں کو پالتے ہیں تو ان کو پالنے میں جو سب سے بڑا خرچ آتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ان کی فیڈ کا ہوتا ہے، ان کے لیے دانے کا ہوتا ہے، اور دانے کی پیداوار جو ہے وہ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو یہ الائڈ ایگریکلچر بزنس ہے، یعنی کہ جہاں پہ زراعت ہوگی، جہاں پہ کلٹیویشن ہوگی، جہاں پہ دانہ ہوگا، وہاں پہ جانوروں کو اور پرندوں کو پالنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور ہم صرف فارمنگ کا بزنس نہیں آپ کو سکھاتے، یعنی کہ جانوروں کو پالنا، بلکہ ہم تو آپ کو اس کے اندر بھی وہ سیگمنٹ پہ کام آپ کا کرائیں گے اور سکھائیں گے جو کہ بہت مفید کام ہے۔ یعنی کہ جب پرندوں کا بزنس کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کہہ لیجئے کہ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یا تو آپ انڈا بیچیں گے،
یا آپ چوزا بیچیں گے یا آپ بڑا پرندہ بیچیں گے. جیسا کہ برائلر فارمنگ ہوتی ہے تو برائلر فارمنگ میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ چوزا خرید کے اس کو 40 دن کھانا کھلا کے فیڈ کھلا کے گرو کر کے اس کو مارکیٹ میں گوشت کے لیے بیچ دیا جائے. اسی طرح اگر آپ لیئر کا بزنس کرتے ہیں تو اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈا دینے والی مرغی اپنے پاس رکھیں اور اس سے انڈے حاصل کر کے آپ مارکیٹ میں سیل کریں. اور تیسرا کام ہوتا ہے ہیچری کا. ہیچری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں بریڈرز وہ یعنی کہ پرندے جو کہ ایسے انڈے دیتے ہیں جن کو ہیچ کیا جاتا ہے. تو اس کو آپ انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں انڈوں سے چوزے نکالتے ہیں اور چوزا نکال کے آپ سیل کر دیتے ہیں. تو اپنی نیچر کے حساب سے یہ جو ہیچری کا پروسیس ہے یہ بڑا ایک مشینی سا پروسیس ہے اور نسبتاً لو رسک کام ہے. یعنی کہ پرندے کو چوزے سے پورا بڑا پرندہ بنانے میں بہت سارے رسک ہوتے ہیں. اس کی ویکسینیشن کرنی پڑتی ہے, اس کی بیماریوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر آپ انڈا دینے والی مرغی اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے آپ کو حفاظتی اقدامات کرنے پڑیں گے. لیکن جب بات آتی ہے ہیچری کی تو ہیچری کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے کہ جس میں بنیادی طور پہ ایک مکینیکل سا کام ہے کہ آپ نے انکیوبیٹر بنا لیا, اس کے اندر کنڈیشن صحیح سیٹ کرنی, اپنی مشینری کا خیال رکھا تو پھر اور اگر انڈا آپ کا فریش اور فرٹیلائز تھا تو بڑی امید ہوتی ہے کہ 21 دن کے بعد, مرغی کے کیس میں 21 دن کے بعد آپ کا جو انڈا ہے وہ چوزے میں تبدیل ہو جائے گا. یعنی کہ آپ چوزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس لحاظ سے ہیچری کا جو پروسیس ہے وہ نسبتاً لو رسک ہے اور اس میں آپ کو زیادہ اچھی پیداوار مل جاتی ہے. یعنی کہ 21 دن کے اندر آپ کی جو انڈے پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور پھر جو ہیچری کو چلانے کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کو آپ یعنی کہ یہ آپ کیس ٹو کیس اس میں جو کہ بڑی ویریشن آتی ہے لیکن آن ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کم سے کم اس کو دگنا ضرور کر لیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے 100 روپے لگائے تھے تو آپ 21 دن کے بعد اگر آپ نے اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے اپنی ہیچری کو آپریٹ کیا ہے تو آپ 100 روپے کو 200 روپے میں تبدیل کر لیں گے. ایسا ہو جانا چاہیے. اور اس میں ایسے مثالیں بھی ہیں, کیسز بھی ہیں کہ جہاں پہ آپ زیادہ فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مارکیٹ کے حوالے سے آپ کی نو ہاؤ, آپ کا علم, آپ کی نالج کیسی ہے, مارکیٹ کے ساتھ آپ کا کنیکشن کیسا ہے. اگر مارکیٹ کے ساتھ آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہوگا, اچھا ہوگا, ایکٹیو ہوگا, آپ ساری چیزوں کو, پرندوں کو, ان کی جو مارکیٹ کے حساب سے جو ان کی ویلیو ہے, ورتھ ہے, ضرورت ہے, اس کو سمجھتے ہوں گے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا پیداواری کام ہے جس میں آپ بہت اچھا ریٹ آف ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم نے آپ کو اس میں بیسیکلی ایک اسمال سکیل کی منی ایگ انکیوبیٹر کو بنانے اور چلانے کا طریقہ کار سکھانا ہے. اس کورس میں آپ کے لیے بڑے اچھے اپرچونیٹیز ہیں, آپ اس میں محنت کریں, اس کام کو سیکھیں. آپ پارٹس کے حوالے سے ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں, ان پارٹس کو حاصل کریں. وہ اگر آپ کو آپ کے قرب و جوار میں, آپ کے گھر میں, نزدیک میں کہیں پہ مارکیٹ سے ملتے ہیں وہاں سے لے لیں, اور کہیں سے نہیں ملتے تو ہمارے پاس بھی دستیاب ہیں, آپ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں. ہم آپ کو اس کی ریٹ لسٹ بھی شیئر کر دیں گے تو آپ دیکھ لیجئے جو پارٹس آپ کو چاہیے ہوں تو وہ جلد از جلد منگوائیں تاکہ آپ کا کام شروع ہو اور آپ ایگ انکیوبیٹر بنا کے انڈوں سے چوزے بنانے کا پروسیس شروع کر دیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ اس میں کتنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت پڑے گی اس کام میں. اچھا آپ دیکھیے, جب آپ یہ کورس کر لیتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ اس کے 2 فائدے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنی ذاتی ہیچری لگا لیں. ہمارے بہت سے طلبہ, بلکہ اکثر طلبہ اپنی ذاتی ہیچری تو لگا ہی لیتے ہیں کیونکہ اس کورس کے تقاضے کے طور پہ آپ نے اپنا انکیوبیٹر تو بنانا ہی بنانا ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ اس کو ایک مسلسل ایک مستقل کاروبار کے طور پہ اختیار کر لیں. یعنی کہ آپ کیا کریں کہ آپ ایگ انکیوبیٹرز اور ہیچریاں بنا کر سیل کریں. ہمارے بہت سے طلبہ یہ کام کرتے ہیں. اور تیسرا کام جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ کہ اپنی ہیچری کا سائز بڑا کریں گریجولی اور خود یعنی کہ چوزا سیل کرنے کا کام شروع کر دیں. اور اس کام میں بھی ماشاءاللہ ہمارے کئی طلبہ ہیں جو کہ بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہیں اور باقاعدہ اپنی فارمنگ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کام آپ کو ایک کہہ لیجیے ایک باوقار, ایک باعزت روزگار اور ایک کاروبار دینے میں بڑا مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارا کورس. تو آپ لوگ جو ہیں اس کورس میں پوری دلچسپی کے ساتھ اپنا کام کریں, ایگ انکیوبیٹرز بنائیں, اچھے سے اچھا ایگ انکیوبیٹر بنائیں, اس میں انڈے رکھیں, چوزے نکالیں اور پھر اپنے کام کی ویڈیوز ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس میں بہترین پرفارمنس کرنے والے کو ہماری طرف سے خصوصی انعام بھی دیا جائے گا. آج میں صرف چند بنیادی باتیں آپ سے کر دوں. دیکھیے, جب ہم ایگ انکیوبیشن کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ کامیاب ایگ انکیوبیشن 4 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کی تفصیلات اگلے لیکچرز میں ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے, لیکن جو کامیاب ایگ انکیوبیشن ہے وہ 4 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹیمپریچر کا صحیح کنٹرول, نمی ہیومیڈیٹی کا صحیح کنٹرول, ایگ ٹرننگ اور آکسیجن کی فراہمی. یعنی کہ
انڈا بھی سانس لیتا ہے، اس کو آکسیجن چاہیے، ہم نے مشین کو مکمل طور پہ سیل نہیں کرنا ہوتا۔ تو آج یہ پہلا سبق ہے آپ کے لیے، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ سکسیسفل ایگ انکیوبیشن 4 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے: ٹیمپریچر کا صحیح کنٹرول، ہیومیڈیٹی کا صحیح کنٹرول، اور ایگ کی ٹرننگ، اور آکسیجن کی فراہمی، آکسیجن کی ایسی فراہمی کہ جس سے آپ کے انڈے، جس میں نے بتایا کہ انڈا بھی سانس لے رہا ہے، انڈے میں جو چوزا بن رہا ہے وہ بھی سانس لے رہا ہے، تو اس کو جتنی آکسیجن ریکوائرڈ ہے وہ آکسیجن اس کو ملنی چاہیے۔ تو جب ہم ان 4 چیزوں کو بھرپور طریقے سے ان کا خیال کر لیتے ہیں تو ہمیں بالکل کامیاب انکیوبیشن ملتی ہے، اور ہمیں اینڈ میں یعنی کہ ہم اپنے اکثر و بیشتر انڈوں میں سے چوزے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو سکسیسفل انکیوبیشن کی بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انڈا فریش اور فرٹیلائزڈ ہونا چاہیے۔ فریش اور فرٹیلائزڈ، فریش کا مطلب یہ ہے کہ مرغی کو انڈا دیے ہوئے زیادہ وقت نہ گزرا ہو۔ عام طور پہ 10 12 15 دن پرانے انڈے جو ہیں وہ پھر ان کی فرٹیلیٹی ڈراپ ہو جاتی ہے، تو انڈا جو ہے وہ 6 7 8 دن سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ فریش ہو اور فرٹیلائزڈ ہو۔ فرٹیلائزڈ کا مطلب یہ ہے کہ مرغے اور مرغی یعنی کہ نر اور مادہ کے ملاپ سے وہ انڈا وجود میں آیا ہو۔ یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ انڈا بغیر ملاپ کے بھی، بغیر میٹنگ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ جو لیئر کا انڈا ہوتا ہے جو کہ مارکیٹ میں ہمیں اویلیبل ہوتا ہے، جس کو ہم کھاتے ہیں ناشتے وغیرہ میں، تو یہ انڈے انفرٹائل ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں نر اور مادہ کا ملاپ نہیں کروایا جاتا، اور جان بوجھ کے نہیں کروایا جاتا، کیونکہ جب انڈا فرٹیلائزڈ ہو جاتا ہے تو اس کی شیلف لائف بھی کم ہوتی ہے۔ تو جس انڈے کا مقصد ہی کنزمپشن ہو، یعنی کہ جس انڈے کا مقصد ہی یہ ہو کہ اس کو خریدنے والے نے کھا جانا ہے یا استعمال کر لینا ہے کسی اور صنعتی کام میں یا کسی اور حوالے سے، تو پھر اس کو اس کے حوالے سے ہمیں یعنی کہ یہ کنسرن نہیں ہوتا کہ جی اس کو ہم نے فرٹیلائزڈ کرنا ہے۔ فرٹیلائزڈ جو ہے، فرٹیلائزڈ وہ انڈا ہوتا ہے جس کو ہم نے ہیچری میں لگانا ہوتا ہے، تو وہ بریڈر کا انڈا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا انڈا فریش اور فرٹیلائزڈ ہو، اور اس کے بعد 4 چیزیں: ٹیمپریچر کا کنٹرول، ہیومیڈیٹی کا کنٹرول، ایگ کی ٹرننگ، اور آکسیجن کی فراہمی۔ یہ 4 چیزیں، 4 شرائط، 4 ضروریات اگر ہم پوری کر دیں گے تو ہم اینڈ میں کامیاب ہیچنگ لینے میں یعنی کہ کامیاب ہو جائیں گے ایک سکسیزفل ہیچنگ لینے میں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر جو ہے وہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اور آپ جلد سے جلد اپنے پارٹس جو ہیں وہ یعنی کہ میسر کر لیں، خرید لیں، اپنے پاس ارینج کر لیں، تاکہ ہم آگے چلیں۔ ہم اب ایگ انکیوبیٹر کو بنانے اور چلانے کا کام سیکھیں گے، اور ایک ایک پارٹ جو ہے اس کو ہم سمجھیں گے کہ اس کو ہم کیسے یوز کریں گے، ہم ٹیمپریچر کو کیسے کنٹرول کریں گے، ہیومیڈیٹی کو کیسے کنٹرول کریں گے، ایگ ٹرننگ کو کیسے کریں گے، اور اسی طرح سے ہم آکسیجن کی فراہمی کا کیا بندوبست کریں گے۔ تو ان سارے پہلوؤں کے اوپر ہم بات کریں گے، اور آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایک جو انکیوبیٹر ہے اس کے لیے باڈی کیسی ہونی چاہیے، وہ اس باڈی کے ڈائمنشنز کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر پنکھے کی فٹنگ کیسے ہونی چاہیے، ہیٹرز کی فٹنگ کیسے ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ 1 بائی 1 ایک چیز کو لے کے ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ 1 مہینے کے قلیل عرصے میں انشاءاللہ آپ کے سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک کامیاب انکیوبیٹر کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔